خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شہزاد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام۔ آج صبح بنوں میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب 22 ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا بم دھماکے میں، اور اطلاعات آنے تک 40 کے قریب اہلکار زخمی تھے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ان کی جانب سے ایک پریس نوٹ سامنے آیا جو انہوں نے مختلف میڈیا کے نمائندوں کو بھجوایا۔ اس کی چند ابتدائی لائنیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ آج صبح تحریک طالبان پاکستان کے ایک شیر صفت فدائی نوجوان نے بارود سے بھری گاڑی کے ساتھ بنوں کینٹ میں کامیابی کے ساتھ داخل ہوا اور وزیرستان کے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کے لیے تازہ دم سیکیورٹی فورسز پر کارروائی کر کے درجنوں اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی پریس نوٹ میں ایک اور لائن بھی آگے جا کے ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہماری جنگ صرف شریعت کے نفاذ میں ہے اور اس مقصد کے لیے ہم شرعی اصولوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک پریس نوٹ کی آخری لائن انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ معنی خیز بھی ہے اور مجھے تو مذائقہ خیز لگی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے، اگر حکومت اپنا اختیار اور اخلاص ثابت کرے تو ہم باوجود اتنے نقصانات کے آج بھی بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایک پریس نوٹ میں 22 اہلکاروں کو جو شہید کیا ان کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی اور مذاکرات کی بھی بات کر دی، لیکن کہ حکومت اپنا اخلاص اور اختیار ظاہر کرے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار کرنل خالد منیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا، اور آپ سے کچھ دیر بعد لاہور سے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے فواد چودھری بھی ہوں گے۔ کرنل صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، لکی مروت میں آپ نے بہت وقت گزارا، بنوں آپ آتے جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جب یہ موومنٹ ہوتی ہے آرمی کانوائز کی، وزیرستان جاتے ہیں یا وہاں سے آتے ہیں، تو کیا کچھ سیکیورٹی میجرز نہیں لی جاتی، تدابیر نہیں کی جاتی کہ اس قسم کے واقعات پیش آ جائیں؟ سب لی جاتی ہیں جی۔ دیکھیں، یہ تو اب 10 سال ہو گئے، تو میران شاہ کے لیے یہ اتوار کا دن جو ہوتا ہے، اس دن قافلے موو کرتے ہیں آرمی کے کانوائز۔ میران شاہ سے بنوں آتے ہیں، بنوں سے میران شاہ جاتے ہیں، رزمک سے میر علی آتے ہیں، اور اس طرح کی یہ ایڈمنسٹریٹو مووز ہوتی ہیں۔ اس میں راشن بھی جاتا ہے ہفتے بھر کے لیے، ان کے لیے جو چھٹیاں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے واپس، وہ سپاہی آ رہے ہوتے ہیں، جو یہاں سے چھٹیوں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک روٹین کی ہر موومنٹ ہے۔ کرفیو لگایا جاتا ہے پورے علاقے میں تاکہ سڑک پہ کوئی موجود نہ ہو، اگر مین روڈ کے اوپر ہے تو اس کو دیکھتے ہی گولی ماری جاتی ہے۔ لیکن ہر اتوار کو جب آپ دیکھیں تو آئی ڈی بلاسٹ ضرور ہوتا ہے، جس میں 1 یا 2 ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں۔ تو وسیع علاقہ ہے، پہاڑ ہیں آس پاس، سڑک پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے، اس لیے بڑا چانس ہوتا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے کہیں نہ کہیں سے رہ جاتی ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے بنوں جہاں پہ یہ اسمبل ہوتے ہیں، صبح قافلہ بنتا ہے جہاں پہ، تو یہ تقریباً 100-150 گاڑیوں کے گراؤنڈ کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور بیچ میں سویلین گاڑیاں بھی امپلائی کرتے ہیں، ٹھیکیدار کا سسٹم ہوتا ہے جو کہ گاڑیاں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں ایک 2 سٹیٹمنٹس ہے کہ طالبان نے یہ کہا کہ ہمارا ایک فدائی حملہ تھا، لیکن جو ISPR کی جانب سے بیان سامنے آیا اس میں کہا کہ یہ جو پرائیویٹ گاڑی جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اندر شاید یہ بم فٹ تھا اور وہ اس کی وجہ سے یہ سارا دونوں ہو سکتا ہے درست ہو، کہ گاڑی جو ہے اس کے اندر جو ڈرائیور بیٹھا تھا وہ اس نے پہلے سے بارود رکھا ہو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شبلی فراز صاحب، میں اگر اجازت دیں تو طارق صاحب سے پہلے سوال کر لوں۔ طارق صاحب، وزیر داخلہ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس چیز کی فوجی تحقیق ہوگی کہ یہ کیسے ہوا یہ حادثہ، اور اس کی تحقیقات کرائی جائیں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل وفاقی کابینہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کی بھی منظوری دے گی، اور 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان میں جو کام کرتی ہیں۔ ان تمام تر تدابیر کے باوجود ہم بالکل ناکام ہیں۔ حکومت کی جانب سے بارہا مذاکرات کی پیشکش کی گئی، لیکن دوسری جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس سامنے نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، یہ جو مسئلہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کا، ایک تو یہ کہ اتنا پہلی بات نیا نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی سول آبادی کی جانیں، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے، ان سب کی جانیں اس میں ہم گنوا چکے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اس میں مالی نقصانات ہو چکے ہیں۔ اس میں جو حکومت کی پالیسی رہی جو ابھی ہم نے اڈاپٹ کی، وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم پاکستان کا جو سیاسی دماغ ہے، ان جماعتوں کی جن کی نمائندگی اسمبلی کے اندر ہے یا نہیں ہے، سب کو اکٹھا کر کے یکسوئی سے کسی ایک پالیسی کو بنائیں، اپنائیں، اور اس کے بعد اس پہ عمل پیرا ہوں۔
اب وہ پالیسی بھی بن گئی اور الحمدللہ اس پہ افواج پاکستان دفاعی اداروں کی بھی اس میں انپٹ بھی تھی اور ان کی رائے اور مرضی سے ساری چیز بنی. یہ جو آخری آپ لائن پڑھ رہے تھے کہ اگر ان میں اخلاص بھی ہو اور اگر وہ اختیار بھی رکھتے ہوں تو اس کے حوالے سے میں یہ بات چلیں تھوڑا آگے چل کے پھر کریں گے. یہ اختیار جو حکومت کو دیا گیا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اختیار ماضی میں کسی حکومت کو حاصل نہیں رہا کہ جو سب کی انپٹ اور سب کی رائے اس کے اندر شامل تھی. اب یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو. ایک خاص حد تک جو فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات جو ہے وہ پہلی آپشن ہے ان مذاکرات کو پہنچایا گیا اور پاکستان تحریک طالبان کالعدم کے جو سربراہ تھے حکیم اللہ محسود وہ بھی اس بات پہ تیار تھے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے کسی طور پہ ان معاملات کو جو بظاہر بات لگتی ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کس انداز سے کہاں پہ ہو حکومت کی کیا اس میں ریزرویشنز تھیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی تمام کی کنسنسس سے وہ تقریباً ہونے والی تھیں. ان کی ہلاکت ہوئی. ڈرون حملے کو ہم نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے امن کے عمل کے اوپر ایک ڈرون حملہ تھا اور اس سے ایک ایسی قیادت وہاں پہ آئی جو پرو مذاکرات نہیں ہے. آج بھی کچھ گروپس ایسے ہیں جیسے کہ آپ نے خود دیکھا کہ جو مذاکرات کے حوالے سے ایک مثبت رائے رکھتے ہیں. آج بھی حکومت اس بات پہ ہے کہ ہم پہلے مذاکرات اور اس کے بعد اگر نہیں جو لوگ مذاکرات کے ذریعے نہیں آنا چاہتے کسی ٹرمز پہ انہیں انشاءاللہ اسی زبان میں جس زبان میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں لائی جائے گی. مسائل یہ ہیں پاکستان کی تقریباً 2000 سے زیادہ سرحد ہے جو ایک پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جہاں پہ چیک پوسٹیں ہونے کے باوجود اسلحہ در اندازی شرپسندی دہشت گردی ساری وہاں سے آ رہی ہے. یہ فینومینا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے. جن ملکوں نے اپنے اندر داخلی سلامتی کو اور سیکیورٹی کو انشور کیا ہے سب سے پہلے بارڈرز کو انشور کیا ہے. میں شبلی صاحب کو بریک سے پہلے شامل کرنا چاہوں گا گفتگو میں. شبلی صاحب اب جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کل منظور ہونے جا رہی ہے وفاقی کابینہ کی سطح پر اس کے 3 حصے ہیں یا پہلو ہیں جو ابھی تک میڈیا کے سامنے آئے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ ایک تو پلاننگ ہے کہ دہشت گردی کو کس طریقے سے لانگر ٹرم میں اس کو کنٹرول کیا جائے, دوسرا ایگزیکیوشن ہے یا آپریشن ہے اس کا, اور تیسرا حصہ خفیہ رکھا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو یہ ہمارے پہ ایک خطرہ منڈلا رہا ہے ہر وقت ہمارے آئے دن جو ہے دھماکے ہو رہے ہیں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ اس سے نجات حاصل ہو جائے گی ہمیں؟ جی اللہ کرے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ فائنلی اتنے عرصے کے بعد کوئی 8-10 سال کے بعد جو ہے جب سے کہ ہم اس مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں یہ انہوں نے اپنا اینٹی ٹیرر پالیسی یا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو لائے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کل یا پرسوں کیبنٹ میں پیش ہوگی. جی پرابلم یہ ہے کہ جی جتنی بھی پالیسیز بنے پرابلم پالیسیز میں نہیں ہے, پرابلم اصل آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں. اب یہ اگر ایون اس پالیسی کو بھی دیکھ لیں تو یہ ڈائریکٹلی یہ جو ابھی جو مسائل ہمارے ہو رہے ہیں جو یہ طالبان کے اٹیکس ہو رہے ہیں یا مذاکرات کے حوالے سے اس کو یہ اتنا ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کرتا. یہ ایک لانگ ٹرم ہے کیونکہ اوبیسلی یہ ایک آئیڈیالوجیکل وار بھی ہے, یہ ایک گوریلا وار فیئر بھی ہے. آپ کو نون لیگ کی نیت پہ یقین ہے کہ وہ جو حکومت ہے وفاقی حکومت نون لیگ کی وہ معاملات کو ٹھیک کرنے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہے؟ وہ اس میں جی سنجیدگی تو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے, وہ ڈیسائسو نہیں ہے, وہ اس طریقے سے وہ ایک فیصلہ کرنا اور پھر اس میں عمل کرنا, دوسرے باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لانا, اس میں میرا خیال ہے کہ آن بورڈ تو وہ لے آئے تھے, آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور جی اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا, اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا. لیکن یہ کیسے مرحلے ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اپنا سوئٹزرلینڈ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے اس کرائسس کے بعد, وچ از اے گڈ تھنگ. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو کانسٹنٹلی جو ہے تو یہ سب سے نمبر 1 ایشو پاکستان کا یہ دہشت گردی ہے. بالکل نمبر 1 ایشو پاکستان کا دہشت گردی. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کریں آج بنوں میں پیش آنے والے افسوسناک ثانیے کی جس میں 22 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا ایک بم دھماکے میں. خالد منیر صاحب, بات آپ نے سنی, ہمارے جو سیاستدان سیاسی رہنما بیٹھے ہیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے مذاکرات ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں, آپ علاقے کو بھی دیکھا, طالبان کے ساتھ بھی آپ کے انٹریکشن رہا, آپ کو بھی دھمکیاں ملتی نہیں, تو مذاکرات کی بات کرنا تو ٹھیک ہے, درست ہے, ہونے چاہیے, لیکن آپ کے خیال میں کہ کسی منطقی انجام کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کوئی حل ہو سکتا ہے مسئلہ یہ مذاکرات سے یا نہیں؟ دیکھیں لوکل لیول کے مذاکرات ہر جگہ ہوئے ہیں, چاہے سوات ہے, چاہے باجاوڑ ہے, چاہے
हर जगह लोकल मुज़ाकरात अभी भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे गुलबादर के साथ और साउथ वज़ीरिस्तान में मौलवी नज़ीर के साथ मुआहदा मौजूद है 2006 का, जो बड़े नुकसानात जो पहुँचाए ना, उसमें चले मैं नाम नहीं लेता, कोर कमांडर थे फिर गवर्नर बन गए, और अगज़ई साहब, उन्होंने जो नुकसान पहुँचाए हैं उससे बड़ा नुकसान इस पूरी जंग में किसी ने नहीं पहुँचाया होगा। तो ये मुज़ाकरात लोकल लेवल पे हमेशा होते रहेंगे। मीर अली के अभी जो वाक़या हुआ इसके बाद भी मुज़ाकरात हुए हैं और इसी से मसला ठीक हुआ है। लेकिन तालिबान से आपने अब तक कोई इलाका मुज़ाकरात के ज़रिए वापस नहीं लिया। 11 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिस पे इनका कब्ज़ा था, हर एक आपने लड़ के लिया है। मुज़ाकरात से एक इलाका भी उन्होंने वापस नहीं किया। नॉर्थ वज़ीरिस्तान रह गया है सिर्फ, जिसमें अब उनका कंट्रोल है, जिसको आप कहते हैं कि तकरीबन कंट्रोल है, हुकूमत है या आधी हुकूमत समझे, वो रह गया है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे और वो लोग हमारी सारी बात मान के सब कुछ छोड़ देंगे, और हकीम उल्ला मसूद अगर दुकान चलाता था वो दुकान पे बैठ जाएगा वापस, और जो तालिबान है अपने अपने काम पे चले जाएंगे। ये नहीं होगा। इस तरह दूसरा जो हुकूमत से गलती हुई कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की शर्त के लिए ऐलान तो कर दिया, साथ कोई शर्त नहीं रखी, जबकि तालिबान ने उस वक्त तक ये भी नहीं कहा था कि हम करना चाहते हैं। उसके बाद मुसलसल हम लेट रहे हैं उनके आगे कि जी मुज़ाकरात कर लें, वो मारते हैं, हम कहते हैं मुज़ाकरात। बिल्कुल ठीक। तारिक फजल चौधरी साहब, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, आप जो है जैसे खालिद साहब कह रहे हैं कि तालिबान के सामने कोई शर्त नहीं रखी, मुज़ाकरात की बात कर दी और आप लेटते चले जा रहे हैं तालिबान के सामने, और बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की वजह से कोई इलाके खाली नहीं हुए, पावर ताकत का नशा उनको लग गया है। और ये आपके ख्याल में कि अगर वो छोड़ के अपनी दुकान दोबारा खोल लेंगे, या जो पहले बंदा चेयर लिफ्ट चलाता था वो चेयर लिफ्ट ऑपरेटर बन जाएगा दोबारा से, ये बात तो कुछ चमती नहीं। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस अमल को आगे बढ़ाना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई अकेला फ़ैसला नहीं है, ये इसकी मैं वज़ाहत कर दूँ। ये पाकिस्तान की तमाम सियासी दिमाग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुतफ़िका फ़ैसला है। पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनका ये मुतफ़िका फ़ैसला है। हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं जिन्होंने उस आल पार्टीज़ में जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को आगे चलाया जाए, उसमें जो ब्रीफिंग है वो हमारा जो सबसे एस्टीम्ड इंटेलिजेंस का इदारा ISI उनके चीफ ने दी है वहाँ पे। तो लिहाजा इसको हमारी पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मिलिट्री इंटेलिजेंस। लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइजो लगाई उन्होंने, सियासी जमातों ने एक बात की, उन्होंने प्रोवाइजो लगाई, कहा कि हमें कोई फ्रेमवर्क रोड मैप तो दिखाएं आप। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ, आपको आपकी सवाल का जवाब उसके अंदर मिल जाएगा। ये वजाहत ज़रूरी थी कि आपने कहा ना कि आप लोग, तो ये इसमें कोई लेटने वाली या उठने या बैठने वाली बात नहीं है। ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातों के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो शातें भी दे रहे हैं, जैसे आज भी दी हैं, हमें बहुत अफसोस है इस वाक़े पे जो आज हुआ, बहुत काबिल मज़म्मत है ये। और मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात के लिए सिर्फ मज़म्मत और अफसोस ये काफ़ी नहीं है। जो बयानात हम देखते हैं, इस तरह की इतला आती है और उसके बाद सियासी रहनुमाओं के मज़म्मती बयानात शुरू हो जाते हैं, ये काफ़ी नहीं है। मुझे उससे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, उससे ज़्यादा अफसोस होता है कि हम उन जानों को तो बचा नहीं सके और उसके बाद अपने अपने मज़म्मती बयानात चला रहे हैं। ये एक छोटी सी बात मैं वैसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के अलावा करना चाह रहा था। तो ये पॉलिसी बनी। अब ये जो आपने कहा जी कि मुज़ाकरात के ज़रिए क्या वो वापस अपनी अपनी जगहों पर चले जाएंगे, देखें जब मुज़ाकरात होंगे, इससे पहले बाज़ाब्ता तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए, वो क्या टर्म्स लेके आते हैं, क्या बात करते हैं। हमारा जो मौक़िफ़ होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं होंगी। पहले भी मैंने कहा, दोबारा मैं कहता हूँ कि जिस फोरम पे ये डिसाइड हुआ है उसी फोरम पे उनके साथ जो मुज़ाकरात होंगे, उनके जो TORs हैं वो उसी फोरम से जो है वो तय किए जाएंगे। मतलब अभी TORs बनेंगे, जब उनसे बात होगी, जब आप बैठते हैं टेबल पे तभी होता है। देखिए चंद चीजें ऐसी हैं, बिल्कुल बनाए हैं और वो बनाए जा रहे हैं, वो इस तरह मतलब उन्होंने जो सवाल किया कि आपने चंद चीजें ऐसी शर्त रखी, कम से कम यहाँ तक नहीं कहा गया कि आप जो है जंगबंदी बंद करें या जंगबंदी कह लें उसे, या हमले कह लें, हमले फौरी तौर पर। ये कई दफा ये बात कही गई है, लेकिन बदकिस्मती से जो रेस्पॉन्स जिसकी तवक्को की जा रही थी वो रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं हुआ। आज जो आप मुज़ाकरात के तातुल की बात करते हैं, उसकी सबसे बुनियादी वजह ये रही कि तालिबान की तरफ से पै दर पे हमले किए गए, और जब से ये हो चुकी है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, गलबन 30 से ज्यादा हमले वहां से किए गए हैं सिविलियंस पे। लेकिन हर हमले के बाद आजिज़ी से हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जी प्लीज मुज़ाकरात कर लें। देखिए आजिज़ी की बात नहीं है, ये एक मैं समझता हूँ एक अमल है जिसको एक दफा ट्राई जरूर करना चाहिए।
امریکہ اس کو طارق صاحب ٹرائی تو کیا گیا نا، بتا رہے ہیں کہ امیر علی کی مثال دے رہے ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بات کی ہے، میں نے اس سے پہلے آپ سے یہ بات کی ہے کہ جو پچھلے حکیم اللہ محسود کے دور میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ایک حتمی شکل پہ پہنچ گئے تھے، ان کی ہلاکت کے بعد بالکل یکسر صورتحال تبدیل ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو کہاں تک ہم جا سکتے ہیں؟ آف کورس حکومت کے پاس ایک سپیس ہے، بالکل ایک سپیس ہے، بالکل جو آئین قانون اور جو آپ کی ایک گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے، اس کے باہر نہیں جا سکتے. ایک پہلی آپشن ہے. اگر یہ نہیں ہوگی، میں یہ آخری جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی عزت جان اور مال کا تحفظ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ان کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا کہ جناب مذاکرات نہیں ہو سکے تو اب ایک فیلئر ہے اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ جو آپشن نمبر 2 ہے اس پہ آئے گی. وہ کون سا ہے؟ وہ یقیناً کاروائی ہے، ایکشن ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا اگر مذاکرات کے ذریعے اگر ناکام ہوئے تو ایکشن ہوگا. شبلی صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. فواد چودھری صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ایک انپٹ لے لوں. فواد چودھری صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تھا مذاکرات کرنے کا وہ تمام پارٹیوں کا مشترکہ تھا، اور یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی میں جو بات کی گئی تمام پارٹیاں اس کی سگنیٹری دستخط کیے آپ نے، اور اس ڈکلیریشن میں تو طالبان کو طالبان کے نام سے بھی نہیں بلایا گیا، اپنے لوگ کہا گیا. تو اب اگر کوئی سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور اس کے علاوہ نون لیگ جو ہے وہ بہت کوئی نرمی دکھا رہی ہے، تو میرے خیال میں اس جرم میں تمام کے تمام سیاسی جماعتیں برابر کی شریک ہیں. دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کا طرف سے ہو سکتا ہے ورژن، اور وہ ان کا ورژن یہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ حکومت کو یہ لگے کہ تمام پاکستان اکٹھا ہے ان کے ساتھ، اور وہ کوئی بھی اگر اسٹیپ لینا چاہتے ہیں تو تمام پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اسی لیے اے این پی، ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹیز نے حکومت کا ساتھ دیا تھا. ابھی تک فرینکلی شہزاد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک ہمارا جو رسپانس ہے وہ کوئی غیرت مند قوموں کا رسپانس نہیں ہے جو ہم دھماکوں کے اوپر دیتے ہیں، یا یہ جو ہم کمزور گفتگو کرتے ہیں کہ جناب آ گیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، وہ فلانے صاحب نے فرما دیا ہے. یہ قومیں اس طرح تو آگے نہیں چلتی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. کوئی اٹھتا ہے بندہ، جو ابھی اس وقت پاکستان میں حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی شہر میں سابق وزیر اعظم کے بیٹے کو ان کے شہر سے اٹھا لیا گیا. یہاں پر جو پاکستان میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کو گولی مارنا چاہیں. یہاں پہ ایک بیچارے کل جو ہے وہ ایک شیعہ جو اپنا یہاں پر ہمارا تھے اکاؤنٹنٹ، اس کو گولی مار دی صرف بغیر کسی آدمی کا تحفظ کی، کسی آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں رہ گئی. حکومت اپنی ریٹ جو ہے مکمل طور کے اوپر کھو چکی ہے. پاکستانی ریاست جو ہے فواد چودھری صاحب، حکومت اپنی ریٹ کھو چکی ہے، لیکن حکومت کو مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ بھی تو آپ ہی لوگوں نے دیا ہے نا. پھر شکوہ کس چیز کا؟ شہزاد بات یہ ہے جب مینڈیٹ دیا تھا اس کے بعد 42 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اب یا تو ہم چمڑ کے بیٹھ جائیں اسی اے پی سی کو اور اسی فیصلے کو کہ جی ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ میرے نظر میں کوئی غیرت مند رسپانس نہیں ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو بغیرتی پہ مبنی رسپانس ہے. فرینکلی بات یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست کو قائم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر آپ کو رکھنا ہے، آج جو آرمی نے یہاں پہ، اور بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے آرمی کی حکمت عملی میں اور ہماری سیاسی حکومت کی حکمت عملی میں. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فوج کی حکمت عملی سیاسی حکومت سے زیادہ واضح ہے. آج جب ہوا ہے اٹیک اس کے بعد انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. پچھلا اٹیک ہوا ہے فوج نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے، اپنے جوانوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں. انہیں نواز شریف اور عمران خان کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے، ہمیں سول حکومت کی سپریمیسی چاہیے. لیکن اگر سول حکومت جو ہے وہ بالکل نیچے بیٹھ گئی ہیں دونوں، اور دونوں جو ہیں یہ کرائنگ ممی بنی ہوئی ہیں طالبان کی، تو پھر ظاہر ہے ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. بالکل جی. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شبلی فراز صاحب، ذمہ داری آپ کی بھی آتی ہے، کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، طارق فضل چودھری صاحب پر بھی آتی ہے کہ ان کی حکومت ہے، وفاقی حکومت. تو جو بات کر رہے ہیں کہ جو اے پی سی میں بات کی گئی، جو آپ کو نون لیگ کو مینڈیٹ دیا گیا، تحریک انصاف نے بھی اس پہ سائن کیے، تو اس کے بعد 42 اٹیک ہو چکے ہیں. مطلب یا تو آپ پھر اس پہ ہی بیٹھے رہیں اور یا پھر اپنی تیزی سے حکمت عملی تبدیل کریں کہ 6 مہینے گزر گئے اس کے بعد مذاکرات کی بات. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں گے لیکن عملی شکل کو سامنے نہیں آتی. یہ تو ہے کہ جو ہم نے جو یہ بات کی تھی، اور یہ جہاں تک ہمارے موقف کا تعلق ہے، یہ ایک بہت پرانا موقف ہے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی کنفیوژن کسی قسم کی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب اے پی سی میں سب نے فیڈرل حکومت کو امپاور کر دیا، تو پھر فیڈرل حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو سیریسلی لے اور اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ کرے اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کرے. ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا کیجول لے رہے ہیں کہ کبھی وہ سمیع الحق کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کی طرف جا رہے ہیں، کبھی پھر
کسی جہاز میں اڑتے ہوئے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی عمران خان یا منور حسن یا اس طرح کیوں؟ تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. اگر پرائیورٹی نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے تو ان کی نااہلی ہے کہ وہ اس پورے اس سچویشن کو, یہ مینڈیٹ جو ان کو ملا ہے اس کو یہ ہینڈل نہیں کر پا رہے. اور یہ صرف اس حد تک نہیں ہے, آپ جنرلی دیکھیں جی کوئی پالیسیز نہیں بن رہی ہیں, اتنے اہم ادارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کے چیئرمین ان کے ہیڈز نہیں بن رہے, تو یہ بیسیکلی شو کرتا ہے کہ ان کا ابھی کنٹرول نہیں ہے طالبان کے ساتھ لنک کے جرم میں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو روز ہمارے طالبان کو آفر کرتے ہیں تعلقات میں اور ہم کہتے ہیں یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ فلانا اغوا ہوا ہے, اس کو یہ جناب اپنا درمیان میں اس کی کرا رہے ہیں, بارگیننگ کرا رہے ہیں, ان کی تو ان کے سب لوگوں کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مجھے ایک پوائنٹ پہ تعریف کرنا چاہتا ہوں, شارٹ بریک لینی ہے فواد صاحب کو میں صرف تعریف کر رہا ہوں, آپ بریک لیں کہ میرا بھائی اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ انہوں نے غیرتی بغیرتی کا لفظ تو استعمال کر دیا قوم کے رد عمل کے طور پہ, اس کے بعد انہوں نے بڑی خوبصورتی سے فوج کو اس سے الگ کر دیا اور وہ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ پھینکی. تو یہ بڑے, لیکن میں ایک یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ میرا بھائی جنم شرف کا بھی ترجمان رہا, ان کی اپنی پیپلز پارٹی میں آئے, نہیں ذاتیات پہ نہیں جی, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی 5 سال حکومت میں رہی, تو یہ آج انہیں احساس ہوا ہے کہ اس طرز عمل میں بالکل ٹھیک. کیا ہے, میں واپس آ کے آپ کو موقع دیتا ہوں. یہ حکومت کا کام جو ہوتا ہے وہ فواد صاحب ایک بریک نہیں ہوتا, سوری میں بریک لے لوں, طریقے سے آپ کو چلنا ہوتا ہے. دوبارہ پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ڈو اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خالد منیر صاحب, یہ جو پریس ریلیز میں نے کوٹ کی تھی پروگرام کے آغاز میں, اس کی آخری لائن دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ ہمارا موقف اس حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ اگر حکومت اپنا اختیار اور اخلاص ثابت کرے, کیا طالبان کو شک ہے کہ حکومت کا اختیار نہیں ہے اور وہ مخلص نہیں ہے اس بات پہ؟ بالکل. طالبان سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے, اختیار فوج کے پاس ہے. اور جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بات ہم سے کی جائے وہ آرمی کرے. یہ آخری لائن جو ان کی ہے نا, اس کا مطلب ہے. آرمی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں جی کہ آرمی کو کسی نئے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. نارتھ وزیرستان میں اگر آپریشن کرنا ہے تو جب کے پی کے گورنر نے 2009 میں ریکوزیشن کی تھی آرمی, تو پورے کے پی کے فاٹا کے لیے کی تھی کہ آپ یہ ختم کریں دہشت گردی. ٹائمنگز آرمی پہ چھوڑ دیے تھے, وہ آرڈر آج تک ویلڈ ہے. نہیں لیکن تو حکومت 2013 کے انتخابات ہو گئے, حکومت دوسری آ گئی, تو پھر کیسے ویلڈ؟ وہ آرڈر آج تک وڈرا نہیں ہوا ہے. اچھا جی, وہ سٹینڈز اوور دیر, آرمی پہ ٹائم چھوڑا ہوا ہے. آرمی کو کسی نئے آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر ایکشن کرنا چاہے, اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے سب کنفیوز ہیں, سوائے بلاول بھٹو کے جو ایک کلیئر سٹینڈ لے رہا ہے. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کا نہیں کہا, بلاول بھٹو کا. میں بلاول بھٹو کو کہا ہے, خورشید شاہ کچھ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, دیکھیں جب وہ پیپلز پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے تو میں اس کو پیپلز پارٹی کا سٹانس لوں گا, لیکن نیچے خورشید شاہ اور وہ ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. طارق فضل چودھری صاحب, جب بات ہو رہی ہے مذاکرات کی, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, جب میز پہ بیٹھیں گے تو بات ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی ہو, لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ طالبان کو عام معافی مل جائے گی؟ جتنے انہوں نے جرائم کیے, گناہ کیے, ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا, وہ سب معاف کر دیے جائیں گے, گناہ دھل جائیں گے؟ دیکھیں یہاں بیٹھ کے میرا خیال ہے سوال کا جواب دینا مشکل ہے, کیونکہ عام معافی اور اس میں ہمارے بہت سارے کیا ہزاروں کی تعداد میں, اب تو یہ تعداد جو ہے وہ 40,000 کو کراس کر کے 50,000 تک پہنچ چکی ہے. کہنا تو ایک سمپل لگتا ہے 40-50 ہزار, لیکن 40-50 ہزار خاندان اگر اجڑے ہیں پاکستان میں, یہ جیسے ابھی آج یہ معصوم جانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے محدود معاوضے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان کی خارجی اور داخلی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ اپنے فیملی کے جنہیں ہم کہتے ہیں ذریعہ معاش کمانے والے اکثر واحد افراد ہوتے ہیں. تو ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو نقصان ہے وہ بیان سے باہر ہے, اس لیے یہ کہہ دینا کہ عام معافی ہو جائے گی یہ بڑا مشکل ہے. اس کے ساتھ دوسری جو بات آپ نے ابھی پڑھی کہ جی ہم شریعت کے نفاذ تک, تو شریعت کیا ہے جو طالبان کر رہے ہیں, کیا وہ شریعت ہے؟ آپ بتائیے. متفقہ طور پہ بہت سارے علماء حضرات کے فتوے آ چکے ہیں, میں کوئی عالم یا مفتی تو نہیں ہوں, لیکن پاکستان کے جید علماء حضرات کے مستند ہمارے جو مدارس ان کے فتوے آ چکے ہیں کہ خودکش حملے کو حرام قرار دیا گیا, اور جو یہ حملے کیے جا رہے ہیں تو کیا سویلینز پہ انہیں حرام قرار دیا گیا. میں صرف یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اگر شریعت چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان پہ نافذ ہو,
تو میں اپنے عقیدے کو اپنی ذات کی حد تک تو نافذ کر سکتا ہوں، لیکن وہ میں پوری دنیا میں نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی لہٰذا ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگر آپ، جیسے آپ نے ایک سوال بنیادی شرط ہے ان کی، بائی دا وے یہی میں نے عرض کی نا، اسی لیے میں نے خود اس کی وضاحت کی کہ ایک طرف آپ یہ کہیں جناب قیام معافی، دوسری طرف آپ کہیں جو نفاذ شریعت، وہ نفاذ شریعت جو وہ چاہتے ہیں، کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت مشکل ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں تک اس بات کو مذاکرات کے ذریعے لیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوگی۔ جب بات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ فواد چودھری صاحب، آپ نے بات سنی، کرنل خالد نے بڑی تعریف کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کا، کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں بڑی کنفیوز ہیں ماں سوائے بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے۔ تو پیپلز پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ ہمارے خیال میں تو پیپلز پارٹی بھی اس، جیسے میں نے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اے پی سی کی سگنیٹری تھی، اور اس کے بعد آپ کا اسٹانس سامنے آ رہا ہے کہ 42 حملے ہو گئے اے پی سی کی ڈکلیریشن کے بعد، اور حکومت کی جانب سے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں بظاہر، ایسا لگ رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی تو بالکل ہی واضح پالیسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں کوئی باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن پالیسی تو وہی ہے نا جو بلاول بھٹو زرداری دیں گے، بیکاز ہی از لیڈنگ دا پارٹی۔ سو ہماری پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے۔ جو بار بار اے پی سی کی بات ہوتی ہے، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایک یونیفائڈ میسج جائے۔ اگر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی اس پہ سائن نہ کرتی تو حکومت آج کمزور ہوتی، لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے کہ اس سائن کرنے کے باوجود، اس اے پی سی میں شرکت کے باوجود، اس کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔ اب ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ حکومت میں ہیں، چودھری نثار صاحب کی آج کی بھی پریس کانفرنس آپ سن لیں، روئی جا رہے ہیں بیت اللہ محسود کے لیے۔ اتنا تو میرا خیال ہے بیت اللہ محسود کے گھر والوں کو دکھ نہیں ہے جتنا چودھری نثار صاحب کو دکھ ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود اتنے لاڈلے ہیں چودھری نثار صاحب کے، ہی شوڈ ریزائن، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ان کا کاز آل ہے تو جا کے وہاں وزیرستان میں جہاد میں شامل ہو جائیں۔ ہی از ناٹ کیپیبل ٹو رن پاکستان، کیپیبل ٹو ہولڈ انٹیریئر منسٹری آف پاکستان، بیکاز یہاں تو لڑنا ہے ان سے۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کا اس وقت جو لوگ ہمارے یہاں پہ روز شہید ہو رہے ہیں، یہ حکومت ریسپانسبل ہے، ان کے ہاتھوں پہ خون ہے ان لوگوں کا۔ یہ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اوپر؟ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو چاہیے اور یہ جو حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے وہ آج بنوں میں بیٹھے ہوتے جا کر۔ یہ اسلام آباد وزیر اعظم صاحب نے اپنا دورہ کینسل کیا، سوئٹزرلینڈ جانا تھا، وہ سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے، پاکستان کو اکٹھا کرے۔ دوبارہ بولیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے تو اپنا دورہ سوئٹزرلینڈ کینسل کر دیا، وہ وہاں نہیں جا رہے بنو اٹیک کے بعد، یہ بھی خبر آئی ہے۔ یار وہ اسلام آباد بھی سوئٹزرلینڈ ہی ہے، دیواریں بنی ہوئی ہیں چاروں طرف، باقی جیو آر یہاں لاہور میں جو ہے اس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے، باقی لوگوں کا اللہ اللہ خیر سے اللہ، یہ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نواز شریف صاحب کا میرا بڑا احترام ہے، ان کی فارن پالیسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ان کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلی دفعہ کوئی اپوزیشن ہوگی اس دفعہ اس حکومت دنیا میں ملی ہوگی پاکستان میں جو پوری طرح حکومت کو بیک کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت بھی تو خدا کے لیے کوئی پالیسی بنائے۔ اور بلاول صاحب نے ایک سے زائد بار ہم یہ کہہ چکے ہیں، دا پالیسی آف اپیزمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ فار گاڈ سیک اب ان کے خلاف یونیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کو چاہیے اپنے آپ کو اس گرداب سے نکال لیں کہ وہ ان کو سمجھا لیں گے۔ ان کو تو حضرت علی نہیں سمجھا سکے تکفیریوں کو، یہ اتنے ان سے بڑے لیڈر ہیں بھائی، سوائے اس کے ان کو مقابلہ کریں، ان کی کمر توڑیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ شبلی فراز صاحب کمر توڑیں، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس گرداب سے نکلیں اور اس پہ باور کرائیں میاں نواز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو، کہ ایکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مذاکرات کی باتیں بیکار ہیں۔ فواد صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ فواد چودھری صاحب کو تو پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میرے بھائی کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ بلائے ہیں، آپ تحریک انصاف کے طارق صاحب مسلم لیگ کے ہیں۔ میرے خیال میں برابر بات یہ ہے کہ دو دیکھیں پیپلز پارٹی ہیں، پچھلے 5 سال سے یہ حکومت میں رہے ہیں، پارٹی کے یہ بھی ہیں جی، 5 سال جتنی ان کی حکومت رہی ہے جی، اس زمانے میں یہ تو جی باہر بیٹھ کے کہنا بڑی آسان بات ہوتی ہے، لیکن جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کیا اس سلسلے میں، یہ کوئی ابھی تو نہیں شروع ہوا، فرسٹ یہ 11 مئی کے بعد تو نہیں شروع ہوئی یہ مسئلے مسائل، یہ ایگریویٹ ضرور ہوا۔ ایگریویٹ ہوا، چھوٹا سا ایک سوال، یہ میں بڑا پاک پرویز کیانی صاحب وغیرہ نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو، بالکل صحیح بات ہے اس میں کیا۔ میرا سوال ہے کہ میں کئی دفعہ جو ہے نا میں یہ بات سنتا ہوں کہ جی 5 سال حکومت تھی، اس سے پہلے پرویز مشرف تھا، ٹھیک ہے پرویز مشرف نے غلطیاں کی، پیپلز پارٹی نے غلطیاں کی، لیکن اب تو آپ کی حکومت ہے، جواب عوام کو آپ نے دینا ہے۔ 6 مئی 2013 سے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں جی، ہم لوگ سے مراد پارٹی کی طرف سے بھی ہم تو جواب نہیں دے سکتے نا، جو تھے نہیں، آپ بالکل نہیں دے سکتے فواد چودھری صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہماری حکومت ہے کے پی میں،
ہمارا یہ سٹانس کہ ہم نے مذاکرات کرنے، یہ ہمارا پچھلے 1 سال سے بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے ہمارا یہ سٹانس ہے. تو ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ ابھی آئے چینج کر دیا اپنا سٹانس. ہم جتنے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو کلیئر ہیں، اس سے زیادہ کلیئر ہماری پارٹی ہے، بیکاز ہسٹوریکلی ہم نے یہ سٹینڈ لیا تھا. یہ باقیوں کو وہ جو ہے کنفیوژن کوئی نہیں ہے. ہاؤ ایور بات یہ ہے کہ جو یہ فیڈرل حکومت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے. اگر ہم فیڈرل حکومت میں ہوتے، ہم نے اس کو سب سے پہلا ایز اے ٹاپ پرائیورٹی اس کو ہم نے لیا ہوتا. بنو میں دھماکہ ہوا نا، بنو کس کے انڈر ہے؟ آپ فواد چودھری مجھے ذرا بات کر دیتے پلیز. بات یہ ہے کہ انہوں نے بنو آپ کے انڈر ہے بھائی. آپ کو حکیم اللہ محمود کے ادھر جو 2 لوگ طالبان کمانڈر مرے ہیں ہنگو میں، اس کے اوپر آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے اس کے اوپر نیٹو سپلائیز بند کر دیں. آج بنو میں حملہ ہوا ہے تو آپ جا کے طالبان کے خلاف مظاہرے تو کریں نا 2-4. نہیں 2-4 آپ کر لینا. آپ کی بہت کلیئرٹی ہے اس ایشو کے بارے میں. آپ اپنے مذاکرات کریں یار. آپ کم از کم اس طرح کی سٹینڈ باتیں مت کیا کریں کیونکہ آپ کی منہ سے اچھے نہیں لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی بالکل کلیئر ہے. ہم فیڈرل حکومت میں بدقسمتی سے نہیں ہے. اگر ہم ہوتے ہم اس کو بڑے کلیئرلی ایڈریس کرتے. اب ہم نہیں ہے تو یہ کوشش کریں آپ اگلی دفعہ شاید آ جائیں. ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. طارق فضل چودھری صاحب، یہ بات پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کر رہے ہیں. کرنل خالد صاحب تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ وفاقی حکومت، نون لیگ کی حکومت کنفیوز ہے. آج عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہری پور میں اور یہ کہا کہ اگر جو حملے کا ذمہ دار میں نواز شریف صاحب کو نہ کہوں تو کسے کہوں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت مذاکرات کیسے کرے گی. تو آپ کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں، کسی مصلحت کے تحت کوئی خاموش ہیں، کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہیں ان کا کام ہے، اگر وہ ایسی بات نہیں کریں گی تو وہ میرا خیال ہے اپنا حق ادا نہیں کریں گی اپوزیشن کا. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. لیکن جس میں سمجھتا ہوں اسپرٹ کے ساتھ یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ایک آپریشن آپ کہیں یا اس کو متفقہ پالیسی کہیں وہ بنائی گئی بشمول اپوزیشن کی جماعتوں کا، جس کا میں نے بڑی ذات سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، وہ بڑا ایک قابل ستائش قدم ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی اہم قومی ایشو کو، اس کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتیں اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہیں. اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. آج جو طالبان یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات تب ہوں گے اگر حکومت با اختیار ہے، تو حکومت کا با اختیار ہونا اور مخلص ہے. تو میں حکومت کا با اختیار ہونا یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کوئی سمپل میجورٹی رکھتی ہے اسمبلی کے اندر یا ہمیں کچھ فوج کی تائید حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں فوج کی تائید یقیناً ہر پازیٹیو، میں 1 منٹ ذرا مکمل کر لوں، ہر پازیٹیو سٹیپ کے ساتھ ہوگی حکومت کے. لیکن ہمارا اصل با اختیار ہونا یہ ہے کہ اس پالیسی میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ با اختیار ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا آج کا جو بیان ہے یہ اپریشیبل نہیں ہے، قابل ستائش نہیں ہے. وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. اس اتحاد اور اتفاق اور اس اسپرٹ کی ضرورت ہے جس کے تحت عمران خان صاحب اے بی سی میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا کنفیوز ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، جو ابھی کرنل صاحب نے کہا بلاول صاحب کی، وہ ان کے جو بیانات ہیں وہ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، کتنے وہ سنجیدہ ہیں، کتنے ان میں بلوغت ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں کہنا چاہتا. بٹ کنفیوژن ہمارے اندر اس لیے نہیں ہے کہ کون سی قیادت ہے جو یہ مانتی ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. اور جب نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ ان کمزوریوں کا اعتراف کر رہے ہیں. ہمیں اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں اپنے اختیار کا بھی پتہ ہے، ہمیں سچویشن کا بھی پتہ ہے، اور اس سے کیسے نکلنا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو نکل کے دکھائیں گے. وہ بھی آپ نکل کے دکھائیں. ایک سوال بالکل مختصر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اے پی سی میں 7 اور جو مینڈیٹ دیا 7 ہیں. اب میں سمجھتا ہوں 7 تھیں، کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو مینڈیٹ ساری عمر کے لیے نہیں دیا تھا کہ آپ جتنا مرضی ٹائم لگا دیں. فواد چودھری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس 6 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اور کوئی پروگرس نہیں آئی، 42 حملے ہو چکے ہیں. تو اب مزید آپ بتائیں کتنا انتظار کروائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اس میں جو پیش رفت ہوتی رہی کچھ جماعتوں سے، بلکہ ان تمام جماعتوں سے تقریباً بالواسطہ کچھ نہ کچھ معلومات کا تبادلہ رہا. آج بھی شاید جیسے عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بڑا اچھا انہوں نے بیان دیا کہ ہم دوبارہ اے پی سی چاہتے ہیں، اور وہ اے پی سی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فارمل اے پی سی، کسی وقت بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کو بٹھا کے انہیں دوبارہ کانفیڈنس میں لیا جا سکتا ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہاں سے آگے ہم نے جانا ہے. فواد صاحب کی جو بات ہے، جس طرح وہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ کیجول انداز سے انہوں نے اپنے ریمارکس پاس کیے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں یا جو نثار صاحب کے بارے میں، تو جو اس سے پہلے جو آڑیاں جاڑیاں سابقہ وزیر داخلہ کرتے رہے ہیں،
اگر جو انصار وہ آڑیاں جاڑیاں نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دارانہ کردار کی ضرورت ہے جب وہ ادا کر رہے ہیں. کام کریں, قوم کو جتنا اعتماد میں لینا ہے وہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مہینے بعد اتنا قوم کو کانفیڈنس میں لیں اور ریزلٹ اورینٹڈ کام انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. بالکل ٹھیک. شبلی ٹائم فریم دے رہے ہیں. وہی میں یہی سوال کرنا ہوں کہ آپ جیسے میں نے بات کی کہ اے پی سی میں آپ نے سائن کیا اور حکومت کو سچے دل سے آپ نے نیک نیت سے آپ نے کہا کہ مذاکرات کریں. بالکل جی. اب یہ اس کا کوئی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تھی حکومت کے لیے مہلت, یا آپ نے کوئی ٹائم بھی ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں مذاکرات ہو جانے چاہیے؟ نہیں, وہ تو اس میں تو اٹ واز دا فرسٹ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی کہ اس کو تو امیڈیٹ بیسس پہ, ایمرجنسی بیسس پہ اس چیز کو حل کرنا تھا. یہ کوئی انڈیفینٹ ٹائم تو نہیں تھا. مطلب ہے آفٹر آل جو اس میں ملک سفر کر رہا ہے ان جنرل, مطلب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ذہن میں کیا تھا؟ کے پی کے جو عوام ہے وہ ان پرٹیکولر بیکاز میدان جنگ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے اس میں تو یہ تھا کہ اب ان کو ہم نے سارا کچھ دے دیا ہے تو یہ مذاکرات کی تیاری کریں گے, اس کا ایجنڈا بنائیں گے, اس کی کنڈیشنز پہ کام کریں گے, اس کے لیے لوگ جرگہ بنائیں گے, اس کے لیے سب کچھ. وہ کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آئی ہے جی. لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس پہ کام ہی نہیں شروع ہوا بدقسمتی سے. تو ابھی اس وجہ سے ایک تو اٹیک ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم نے ہر پروگرام میں ہر جلسوں میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی مذاکرات کرو, کہ یہ سلسلہ ہے کہ اس کو ہم ایک دفعہ آؤٹ آف دا وے کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے اور اسی سے ہمارا سولوشن ہے, لیکن ٹاپ پرائیورٹی پہ کہ یہ ایک چیز کو کلیئر کر دیں. وہ میں دینا چاہتا ہوں, وہ بات وہی ہے جو تھوڑی دیر میں نے پہلے کی, لیکن میں مزید اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی کہ یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے آئے دن اس میں تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک. ہم نے جو مذاکرات کا عمل ایک شروع کیا تھا, اس کے بعد جو طالبان کا جو ایک مثبت رد عمل جس کی ہمیں توقع تھی وہ نہیں آیا. ٹھیک. ٹائم فریم ایک ایسی چیز کا دیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو جس طریقے سے آپ چل رہے ہوں وہ اندازے آپ کے پورے ہو رہے ہوں. آج صورتحال جو جس طرح آج دوبارہ اتنی قابل مذمت جو شاتیں ہوئی ہیں, تو وزیر اعظم نے دوبارہ جو نثار صاحب کو, وزیر داخلہ کو, یہ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں, دوبارہ یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہی بات جو عمران خان صاحب نے کہی کہ تمام سیاسی جماعتوں سے دوبارہ رابطے کیے جائیں, سیاسی قیادت سے رابطے کیے جائیں, مذہبی قیادت سے رابطے کیے جائیں. یہ آج کی بات ہے اور انشاءاللہ وہ جو اے پی سی جس کا عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا, یہ اس کو پورا کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں ٹائم فریم دے سکتے ہیں آپ. دیکھیں میں نے دوبارہ یہ بات عرض کروں گا کہ اب سیاسی جماعتوں سے دوبارہ رابطے انشاءاللہ آج سے ہی شروع ہو گئے ہیں, کل اس میں مزید پیش رفت ہوگی, اور اس تمام قومی قیادت سے جب رابطے ہوں گے انہیں اب تک کی جو ہماری پروگریس ہے وہ بتائی جائے گی, آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو ان کا رد عمل ہے اس کو دیکھتے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی والے تو ماشاءاللہ پوری سی نے مل کے 4 کتابیں نہیں پڑھی کہ ان کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے نہ کچھ. مذاکرات کر لو بھائی, 2 ان کے مطالبے ہیں. ایک مطالبہ ہے آپ پوری نیٹو فورسز کے ساتھ ہمارے لیے لڑائی کرو, دوسرا ہے شریعت نافذ کرو. آپ مجھے بتائیں آپ دے انہیں کیا سکتے ہیں؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ ریاست پاکستان ان کے لیے کیا رسید کرے گی ان کے فیور میں, اور اس کے بعد مذاکرات کر لیں. آپ کوئی مطالبہ ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لوگوں کو روز مروا رہے ہیں. دونوں بیٹھے ہوئے بڑے بزرگ مہر جو ہیں ہمارے, 5 سال آپ نے فواد بڑی حفاظت کی ہے لوگوں کی. اللہ کرتا ہے کہ آپ کی حکومت مزید رہتی تو نہیں تھا نا. ابھی رحمان ملک صاحب کی آپ بات کریں, رحمان ملک کم از کم 100 درجے زیادہ کلیئر تھا چودھری نثار سے. وہ کہتا تھا نا کہ انہوں نے یہ کر رہے ہیں, آپ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے. فواد صاحب میں یہ بات آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یا تو حکومت یا آپ کی اپنی جو پارٹی ہے اس کی ذرا پالیسی دیکھیں. یہ بات آپ لوگوں سے بیٹھ کے طے ہوئی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الگ سے فیصلہ کر لیا. میرا وقت ختم ہو گیا. کرنل صاحب ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ نہیں, کتنا ہونا چاہیے؟ اس کو چمڑ لیں آپ, نہیں ہو رہا, آپ آگے چلیں. مذاکرات نہ شروع ہوں گے اور نہ ختم ہوں گے. ہونے چاہیے کہ نہیں مذاکرات کس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں جب وہ نہیں کرنا چاہ رہے؟ ایک سائڈ کہہ رہی ہم نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. شبلی صاحب میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ کرنل خالد صاحب آپ کا, شبلی فراز صاحب آپ کا, طارق فضل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. گفتگو سنی, اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. دیکھ رہی کیپٹل ٹی وی.